افسانے کا عنوان ہے گل رنگ۔ میں ادھورے دل کے ساتھ اٹھا اور باہر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے سگریٹ نکالا، پھر اذیت سے اس کا منہ مسل کر اسے سلگایا اور گہری سانس سے کسیلا دھواں اندر دھکیل لیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں سگریٹ نہ سلگاتا اور اپنے پھیپھڑے نہ جلاتا۔ میں نے یوں ہی سگریٹ پیتے پیتے اپنا موبائل نکالا، ڈوبتی سانسوں سے جلدی جلدی گیلری میں کچھ یادداشتیں تلاش کرنے لگا۔ انہی میں ایک خوبصورت تصویر تھی، سر پر دوپٹہ، الجھی سے لچھے دار لٹیں اور ان میں لپٹا حسین چہرہ، ہاں گلاب کی طرح معصوم سا چہرہ، جس پر متناسب سا معصوم سا ستما ناک، بھیگے سے ہونٹ گویا ابھی روٹنے کو تیار ہو، اور آنکھیں یوں روحان سی گویا ابھی رو دیں گی۔ یہ دور پچھلے سال کووڈ کی پہلی لہر کا دور تھا۔ تب اس نے یہ تصویر بھیجی تھی۔ زندگی کی گہما گہمی نے مجھے یوں آ دبوچا کہ میں یہ جان کر بھی کہ وہ تصویر میرے پاس ہے اسے دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ سوچتا تھا کہ دیکھ کر کیا کرنا، جب وہ خود ہی زندگی میں نہ رہی، جب وہ خود ہی فیصلہ کر کے جدا ہو گئی، تو پھر اس کی تصویر کو دیکھ کر کیا کرنا۔ اس چہرے کو تو چاندنی راتوں میں میرے ہاتھوں کے پیالے میں ہونا تھا، ان کھلی آنکھوں میں تو میں نے جھانکنا تھا۔ اب اگر میں اسے چھچور پنے کسی کیفیت میں دیکھتا تو کیا حاصل ہوتا۔ مگر آج جب تھوڑی دیر پہلے میں نے گل رنگ کے گھر سے لوٹتے وقت اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنانا چاہا تو وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ ستمبر کی گہری شام ہی کا کوئی پہر تھا جب گل رنگ مجھ سے باتیں کرتے کرتے اپنے کمرے میں ڈریس چینج کرنے گئی تھی۔ گل رنگ سے میری پہلی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ کراچی میں گجرات شہر سے آئی تھی اور یہاں ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ افسر تھی۔ وہ چھوٹی سی عمارت کی 4تھی منزل پر اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ گراؤنڈ فلور پر کتابوں کی ایک دکان تھی جہاں لوگ پرانی کتابیں بیچتے اور خریدتے۔ یہیں گل رنگ سے ملاقات ہوئی۔ پہلی منزل پر ایک فسردہ اور بوسیدہ سی فیملی رہتی تھی۔ دوسری منزل پر 3 چھڑے چھانٹ رہتے تھے جو سارا دن نوکری کے لیے باہر رہتے اور شام گئے واپس لوٹتے، چپ کے جوا کھیلتے اور رات کو کچی بوتلیں عمارت کی پچھلی طرف زور سے پھینک کر توڑ دیتے۔ دو 4 مہینے بعد بازار کا چکر لگا آتے تو منہ میٹھے پان سے بھرے رہتے، اور وہ جب تک پیٹ میں نہ جاتا، جب تک منہ خشک نہ ہوتا۔ 4تھی منزل گل رنگ کی تھی جہاں وہ اپنی ایک نوعمر 12-13 سال کی ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت کا مسئلہ ذہنی تحفظ کا بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر گل سے پوچھتا تھا کہ اس نے بیلی کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ وہ سوائے جھاڑو لگانے کے اور کچھ خاص کرتی نہیں۔ سب کام تو خود گل رنگ کرتی تھی۔ اکثر صبح کا ناشتہ بھی وہ خود بناتی، بیلی تو اپنے بیڈ پر خراٹے بھر رہی ہوتی تھی۔ دوپہر کو گل رنگ آفس میں جوتی رہتی، شام گئے جب لوٹتی تو دن بھر کے مزے لوٹنے کے بعد بیلی کے نئے لطف منڈاتے۔ یا تو باہر سے کھانا منگوایا جاتا اور یا پھر گھر میں کسی ڈش کا تجربہ کیا جاتا۔ گل رنگ مجھے اکثر کہا کرتی تھی، فرید، عورت کا پہلا مسئلہ ذہنی تحفظ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کبھی وہ ہینڈ بیگ تھامے رکھتی ہے اور کبھی چادر اوڑھے چلتی ہے، کبھی کسی بیلی جیسی معصوم سی بچی کو یوں ساتھ لیے پھرتی ہے گویا وہ نازک سی بچی اس کی ماں ہو جو اسے معاشرے کی تنگ نگاہوں سے بچا رکھے گی۔ در حقیقت اس بچی کو تو خود حفاظت درکار ہوتی ہے اور اس کی حفاظت وہ عورت خود کرتی ہے۔ بات میں وزن تھا، مگر میں نے پھر بھی جھٹ دوسرا سوال ڈال دیا۔ گل رنگ، مگر دیکھ لو، اب اس وقت شام کے 8 بجے میں تمہارے فلیٹ میں ہوں تو کیا فائدہ بچی کو گارڈ رکھنے کا؟ مرد تو پھر در اندر آیا۔ اسی دوران بیلی چائے کی ٹرالی لے آئی اور ہم دونوں اپنی